بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر 429، سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ آیات کا لفظی معنی، قل کہہ دو انی نہیت بے شک میں روکا گیا ہوں ان اعبد الذین عبادت کرنے سے ان مورتیوں کی جن کو تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ ورے اللہ تعالیٰ کے۔ قل لا اتبعوا کہہ دو نہیں پیروی کرتا میں اہواءکم تمہاری خواہشات کی قد ضللت بالتحقیق بہک گیا میں اذا وما انا تب اور نہیں میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل انی کہہ دو بے شک میں علی بینۃ واضح دلیل پر ہوں من ربی میرے رب کی طرف سے وکذبتم اور جھٹلایا تم نے بھی اس کو ما عندی نہیں میرے پاس ما تستعجلون وہ جو جلدی مانگتے ہو تم بھی اس کو ان الحکم نہیں ہے فیصلہ الا للہ مگر اللہ تعالیٰ کا یقص الحق کا بیان کرتے ہیں وہ حق بات وہو اور وہ خیر الفاصلین بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قل لو ان عندی کہہ دو اگر ہوتی میرے پاس ما وہ بات جو تستعجلون جلدی مانگتے ہو تم بھی اس کو لقضی الامر تو نمٹا دیا جاتا معاملہ بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں بالظالمین ظالموں کو۔ مسلمان باطل کی ہم نوائی نہ کریں، زیادہ توحید پر مضبوط رہیں۔ مشرکین مکہ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، جب کبھی مسلمان کمزور ہوتے ہیں جیسے ہجرت سے پہلے مکی دور میں کمزور تھے، اس وقت کفار کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے موقف سے ہٹا دیں، شرک میں اپنا ہم نوا بنا دیں۔ اسی زمانہ میں مشرکین ایک سکیم لے کر آئے کہ آؤ مصالحت کر لو، مسلمان ہمارے مندروں میں آئیں اور مورتیوں کو پوجیں اور ہم تمہاری مسجدوں میں آئیں اور نماز پڑھیں، حرام بھی رہے اور راضی اور رحمان بھی راضی رہے۔ بس سورۃ الکافرون نازل ہوئی اور اسکیم رد کر دی کہ ایسا ممکن نہیں، نہ آج نہ آئندہ، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دھرم پر رہو اور ہمیں اپنے دین پر ہیں اور ہم اپنے دین پر ہیں۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی اعلان کرایا ہے۔ آیات کا ترجمہ، کہہ دو مجھے روکا گیا ہے ان مورتیوں کی عبادت سے جن کو تم اللہ سے ورے عبادت کرتے ہو، اور کہہ دو میں تمہاری مرضیات کی پیروی نہیں کرتا، اگر کروں تو بالیقین میں گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں۔ توحید ہی برحق ہے اور اس کی واضح دلیل قرآن کریم ہے۔ مسلمان مشرکین کے خواہشات کی پیروی اس لیے نہیں کر سکتے کہ شرک باطل ہے، توحید ہی برحق ہے، معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، اور اس کی واضح دلیل قرآن کریم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، مگر مشرکین اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، خود ساختہ قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا۔ آیات کا ترجمہ، کہہ دو بالیقین میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیل قرآن کریم ہے اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، پھر تمہیں اللہ کا راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ تکذیب پر جس عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے اس کو لے آنا رسول کے اختیار میں نہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تکذیب رسول پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ مشرکین اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اگر یہ قرآن اور یہ رسول برحق ہیں جن کی ہم تکذیب کرتے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے یا ہم پر کوئی سخت عذاب کیوں نہیں آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ کہو تم جس عذاب کا تقاضا کرتے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، وہی اس کا فیصلہ کریں گے، اور جب بھی فیصلہ کریں گے بہترین فیصلہ ہوگا۔ اور تم اتنی موٹی بات سمجھتے کیوں نہیں کہ جس عذاب کا تم تقاضا کر رہے ہو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس کو کبھی کا لے آتا اور ہمارا آپس کا جو یہ معاملہ یہ ختم ہو گیا ہوتا۔ البتہ ایک بات جان لو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کریں گے
ظالم ہی ہلاک ہوں گے، اور اللہ کے ساتھ نا انصافی کون کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، وہی عذاب سے ہلاک ہوں گے۔ آیات کا ترجمہ: میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کا تم تقاضا کرتے ہو، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہیں کہ عذاب کا فیصلہ کریں گے، وہ سچی بات بیان فرماتے ہیں اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کہو اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کا تم تقاضا کرتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ نمٹ چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ آیات کا لفظی معنی: وعندہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس، مفاتح الغیب، غیب کے پوشیدہ جو چیزیں ہیں اس کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے۔ لا یعلمها، نہیں جانتے ان خزانوں کو، الا ہو، مگر وہی۔ وَيَعْلَمُ، اور جانتے ہیں وہ، ما فی البر، جو خشکی میں ہے، والبحر، اور سمندر میں ہے، وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، الا یعلمها، مگر جانتے ہیں وہ اس کو، ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، تاریکیوں میں زمین کے، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ نوشتہ میں ہے واضح۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہیں جو یتوفاکم، وصول کرتے ہیں تم کو، باللیل، رات میں، وَيَعْلَمُ، اور جانتے ہیں، ما جرحتم، جو تم نے دن میں کمایا، بالنہار، دن میں، ثم یبعثکم، پھر جگاتے ہیں وہ تم کو، فیہ، دن میں، لیقضا، تاکہ پورا کیا جائے، اجل مسمی، مقررہ وقت، ثم الیہ، پھر انہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر آگاہ کریں گے وہ تم کو، بما کنتم تعملون، ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہی غالب ہیں اوپر اپنے بندوں کے، ویرسل علیکم، اور بھیجتے ہیں وہ تم پر، حفظا، نگہباں، حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب پہنچتی ہے، احدکم، تم میں سے ایک کو، الموت، موت، توفتو، تو وصول کرتے ہیں اس کو، رسولنا، ہمارے فرستادے، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، ثم ردو، پھر پھیرے گئے وہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، ان کا کارساز برحق، الا لہ الحکم، سنتا ہے انہی کے لیے فیصلہ ہے، اور وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ تکذیب کرنے والوں پر عذاب کا آنا نہ آنا امور غیب سے ہے، اور غیب کی خبر وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اللہ کا علم، یہاں پر جو آیات کے اندر ذکر ہوا اللہ کا علم محیط کا بیان ہے۔ کافر جلدی مچاتے تھے، کہتے تھے اگر تم سچے رسول اور قرآن کریم باقی اللہ کا کلام ہے اور ہم یہ دونوں باتیں نہیں مانتے، اور تکذیب پر تم عذاب کی دھمکی دیتے ہو، وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آتے؟ دیر کیوں لگا رہے ہو؟ کہیں یہ دل خوش کرنے کی باتیں تو نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تکذیب کرنے والوں پر عذاب کا آنا نہ آنا یہ آئندہ کی بات ہے، اور جو باتیں ابھی وجود میں نہیں آئیں، جو باتیں ابھی تک وجود میں نہیں آئیں، وہ امور غیب سے ہیں، اور غیب کی خبر اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ مکذبین پر عذاب آئے گا یا نہیں، اور آئے گا تو کس شکل میں آئے گا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے علم محیط میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں صرف یہی بات نہیں، ان کے علم میں سب کچھ ہے۔ وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ ان کے علم میں ہوتا ہے،
اور زمین کی گہرائی میں جو بیج پڑا ہوا ہے اور تری اور خشکی کی تمام چیزیں ان کے علم میں ہیں، اور نہ صرف علم میں ہیں بلکہ لوح محفوظ میں ریکارڈ بھی ہیں۔ غیب کے خزانے یا غیب کی چابیاں ایک بات ہے، چابی ہی سے خزانہ کھلتا ہے، جو چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئی یا وجود میں تو آ چکی ہیں، اور مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا، کسی کو کے سامنے ان کا ذکر نہیں ہوا، وہ امور غیب ہیں، جیسے قیامت اور تمام حالات و واقعات جو قیامت سے متعلق ہیں۔ اسی طرح آئندہ جو وجود پذیر ہوں گے، ہونے والے انسان امور غیب ہیں، اور مکذبین پر عذاب کا آنا نہ آنا یہ بھی آئندہ کا معاملہ ہے، اور اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، رسول کو اس کا علم نہیں۔ کتاب مبین، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اس میں ہر بات تفصیل سے درج شدہ ہے، اس لیے مبین اس کی صفت لی گئی ہے۔ اور لوح محفوظ کیا ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ عرش کی قوت خیالیہ کا نام ہے، جیسے حافظ کے دماغ میں سارا قرآن تفصیل سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح جمیع ما کان و ما یکون کا علم عرش کے حافظہ میں بھرا ہوا ہے، اور لوح محفوظ میں ہر چیز ریکارڈ کیوں کی گئی ہے؟ ہر چیز لوح محفوظ میں کیوں ریکارڈ کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب بھی معلوم نہیں، کہتے ہیں اس لیے سب چیزیں درج کی گئی ہیں، فرشتے وہاں دیکھ کر ان کی تعمیل کریں، آگے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ، اور اللہ ہی کے پاس پوشیدہ چیزوں کے خزانے ہیں، یعنی عذاب کا یہی ایک معاملہ ان کے علم میں نہیں، خزانے کے خزانے ان کے علم میں ہیں، اور ان خزانوں کو وہی جانتے ہیں، پیغمبر بھی نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے، اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ ان کے علم میں ہوتا ہے، اور جو بھی بیج زمین کی تاریکیوں میں پڑا ہے، اور ہر تر اور خشک چیز واضح نوشتہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ جانتے نہ ہو۔ غیب کی ایک مثال قیامت اور اس پر محسوس مثال سے استدلال۔ قیامت بالیقین آنے والی ہے اور اس کی اطلاع دے دی گئی ہے، مگر کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے پر مامور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبیوں کے پاس شریعتوں کی وحی لاتے ہیں، اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بے حساب علم دیا گیا ہے، وہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ علم الہی میں اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت وہ قائم ہو کر رہے گی۔ اور قیامت کا بھیا ہماری نیند ہے، جب ہم رات میں یا دن میں سوتے ہیں تو فرشتے ہماری روح قبض کر لیتے ہیں، اور یہ سوتے جاگتے جو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تاکہ انسان اپنی دنیاوی زندگی پوری کر لے۔ پھر جب وہ مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو فرشتہ روح مکمل وصول کر لیتا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ اور موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، جیسے سونے کے بعد جاگتا ہے، پھر زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہاں اس کے سامنے اس کا ریکارڈ رکھ دیا جائے گا انسان کا، اور وہ تمام باتیں اس کو جتلائی جائیں گی جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتا رہا۔ اور یہ ایک محسوس مثال ہے، اس سے جو سمجھنا چاہے قیامت کو سمجھ سکتا ہے۔ آیات کا ترجمہ وہی ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں، اور تم نے دن میں جو کیا ہے اس کو جانتے ہیں، پھر تمہیں دن میں جگاتے ہیں تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کر لی جائے، پھر تمہیں ان کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں وہ باتیں چتلائیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ چتلانا، جتانا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ انسان کسی وقت اللہ کی قدرت سے بیر نہیں، اور مکذبین پر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہیں، سب ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ان کی حفاظت سے پنپ رہے ہیں۔ انہوں نے ہر انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے لگا رکھے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اللہ ہی کی ملک ہیں وہ فرشتے جو انسان کے آگے پیچھے باری باری آنے والے ہیں، جو حکم الہی سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے زندگی بھر انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، تاکہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کے فرشتے آ کر اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، نہ وقت سے پہلے جان نکالتے ہیں اور نہ وقت کے بعد لمحہ بھر کی مہلت دیتے ہیں۔ یہ جانیں عالم برزخ میں محفوظ رہتی ہیں، پھر قیامت کے دن اجسام دوبارہ بنائے جائیں گے اور روحیں ان میں واپس آئیں گے، پھر زندہ ہو کر اللہ کار ساز حقیقی کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا۔ اور اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، سب ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جس کے ساتھ جس وقت جو معاملہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پس مکذبین خبردار ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، عذاب آئے گا،
اور وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے. کل ما ہوا آتن فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے، کل ما ہوا، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بس وہ قریب ہے، آنے والی آ کر رہتی ہے. اور چنانچہ نزول آیت سے 8 سال بعد مکذبین کے رؤساء میدان بدر میں کھیت رہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، یہ عام ہے، اس کا تعلق قیامت سے بھی ہے، مگر ماسیق لیاجل الکلام وہ ہے جو اوپر بیان کیا ہے. قیامت بھی جلد آ رہی ہے، اور آیت کے یہ مطلب سمجھنا شاید صحیح نہیں کہ قیامت میں لوگوں کا حساب چٹ پٹ نمٹ جائے گا. آیات کا ترجمہ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہیں اور ان پر حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، موت کے فرشتے، اس کی جان وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر وہ اللہ کے دربار میں برحق کی طرف پھیرے جائیں گے. خبردار ہو جا، فیصلہ انہی کا ہے اور وہ جلدی حساب کرنے والے ہیں. آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو ضرور شیئر کریں. کل تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.